بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ احقاف اور 26ویں پارے سے کر رہے۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے۔ اس کے تیسرے رکوع میں یہ لفظ آیا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ حقف احقاف کہتے ہیں موڑ لیے ہوئے لمبے ٹیلے کو، بہت لمبا چوڑا ریتیلا ٹیلا ہو اور اس میں موڑ ہو، اس طرح کے علاقے کو حقف کہتے ہیں۔ چونکہ قوم عاد جس جگہ آباد تھی وہاں کی لوکیشن اسی طرح کی تھی، تو ان کا تذکرہ ہے اس صورت میں، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے۔ سورت کے اندر سب سے پہلے اللہ کی توحید، شرک کی مذمت، نبوت اور رسالت پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کو جواب دیا گیا ہے۔ والدین کے کیا حقوق ہیں اور اولاد کا والدین کے سلسلے میں کیا طرز عمل ہوتا ہے، نافرمان اولاد کس طرح کی ہوتی ہے اور فرما بردار ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، یہ بھی مختصر ذکر آئے گا۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کے ایمان لانے کا بھی ذکر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف گئے تھے، اور طائف والوں نے بھی اس سے زیادہ برا سلوک کیا تھا، اس امید سے گئے تھے کہ طائف والے مان لیں گے، مکے والے نہیں مانتے، لیکن بہت برا سلوک کیا۔ آپ مایوسی کی حالت میں، دل ٹوٹا ہوا تھا، واپس تشریف لا رہے تھے، رات میں ایک جگہ ٹھہرے تھے، صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو اس موقع پر قرآن کی تلاوت کو جنات جو ادھر سے گزر رہے تھے انہوں نے سن لی۔ اور کیوں گزر رہے تھے جنات، اس کی وجہ انشاءاللہ وہ جب درس آئے گا اس صورت میں تب بتائیں گے۔ تو انہوں نے کان لگا کر سنا اور ان کو اس سے بہت انہوں نے اثر لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کے لیے اللہ نے اطلاع دی، آپ کو بتایا کہ آپ لوگوں کے رویے سے مایوس ہیں، دل ٹوٹا ہوا دیکھو، نظر نہ آنے والی جماعت نے اور مخلوق نے آپ پر اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، آپ مایوس نہ ہوں، آپ حوصلہ بلند رکھیں۔ تو وہ بھی ذکر آئے گا۔ اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا اور کافروں کی تکلیفوں اذیتوں کو برداشت کرنے کے سلسلے میں آپ کو تاکید کی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ صورت جو 4 رکوع پر مشتمل ہے ختم ہو جائے گی۔ صورت جو شروع ہو رہی ہے وہ حامیم کے لفظ سے، اور حامیم کی جتنی صورتیں ہیں ان کی یہ آخری صورت ہے۔ اور ان کی فضیلت کیا ہے، حوامیم صورت کی، وہ جب پہلی صورت آئی تھی اس میں ہم نے بتا دیا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اس کتاب کے اتارے جانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ان کی تخلیق کا، ان کو پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، اور ان کو کیا کرنا ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے یہ آسمان اور زمین کا جو نظام بنایا ہے اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو جو پیدا کیا ہے، ان کو حق کے ساتھ صحیح مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ بس پیدا کر دیا ختم ہو جائیں گے، نہیں، ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا، انسانوں کو اس میں بسایا ہے اور انسانوں کو مکلف بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، ان کو تکلیف دی۔ تکلیف عربی لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا ان کو ذمہ دار بنایا ہے، یہ کچھ چیزیں کرنی ہے اور کچھ چیزیں نہیں کرنی ہے، یہ ان کی ذمہ داری دی ہے۔ اب یہ ذمہ داری پر کتنا اترتے ہیں پورا،
اور کتنا نہیں اترتے ہیں، اس کا جو رزلٹ آئے گا، انجام آئے گا، وہ آخرت میں آئے گا۔ تو ہم نے اس مقصد کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور یہ جو نظام ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ایک متعینہ مدت ہے انسان کی بھی، جیسے ہر چیز کی ایک ویلیڈیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، آدم لا شیء، اسی طرح کائنات کی بھی ویلیڈیٹی ہے، اس کی ایک مدت ہے، اور انسان چھوٹی کائنات ہے، اس کی بھی ایک مدت ہے۔ جب اس کی زندگی پوری ہو جائے گی، انسان مر جاتا ہے تو جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور یہ پوری کائنات اس کی بھی موت آ جائے گی، بڑی موت جسے کہتے ہیں اس کو قیامت کہتے ہیں، وہ بھی ختم ہونے کے بعد ایسا نہیں بس ختم نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کریں گے، اور جس نے جو کچھ کیا ہے وہ سامنے آئے گا۔ لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں، والذین کفروا عما انذروا معرضون، جو انکار کرتے ہیں جس چیز سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اس سے منہ موڑ رہے ہیں، اور پیچھے ہم پڑھ چکے، کہتے ہیں کیا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ما یہلکنا الا الدہر، یہ دنیا کی چکری ہے، گھوم رہی ہے، اور ایک دن آئے گا بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جینا یہ کس نے دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے ان کے شرک کی دلیل مانگی۔ قرآن کا یہ انداز ہے کہ قرآن توحید پر دلائل پیش کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا، چلانے والا، سنبھالنے والا، تدبیر کرنے والا، تمام امور انجام دینے والا، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اس کی دلیلیں بتاتا ہے۔ اکثر ایسا دیکھا ہے، لیکن کہیں کہیں قرآن سامنے والوں سے دلیل طلب کرتا ہے، تم جو شرک کر رہے ہو اس کی دلیل بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا جن اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے کچھ زمین پیدا کی ہے، یہ زمین تو میری تخلیق ہے، میں نے پیدا کی ہے، کیا ان بتوں نے، درختوں نے، پتھروں نے، نہروں نے، یا انسانوں میں سے بھی جن کو بھگوان بنا رکھا ہے، یا فرشتوں میں سے جن کو سمجھ رکھا ہے کہ یہ سب کام کرنے والے ہمارے، جو کوئی بھی ہو مجھے بتاؤ انہوں نے کچھ زمین میں سے پیدا کیا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے پیدا کرنے میں ان کی بھاگیداری ہے، شرک ہے، پارٹنرشپ ہے ان کی، انہوں نے بھی کچھ آسمان پیدا کیا۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، دلیل دو۔ دلیل تین طرح کی ہوتی ہے، ایک تو نقلی دلیل، نقلی دلیل کا مطلب جو آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی میسیج ہے، پیغامات ہیں، ان کے ذریعے سے بتاؤ، ان میں یہ کہا گیا ہو کہ شرک کرنا صحیح ہے، یہ نقلی دلیل ہوتی ہے، یعنی آسمانی کتابوں میں لا کے دکھاؤ۔ اور آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں تو اس طرح کا ثبوت شرک کا، اللہ کی اس تخلیق میں بھاگیداری کا تو بہت دور کی بات ہے آسمانی کتابوں میں، بلکہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے آسمانی کتابیں نہیں ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی، اور جن کے ماننے والے کھلم کھلا شرک میں، بت پرستی میں مبتلا، ان کی جو کتابیں ہیں نا، وید ہے، پران ہیں، جو یہ لوگ مانتے ہیں، ان میں بھی آپ کو توحید ملے گی، شرک نہیں ملے گا۔ تو آسمانی کتابوں میں تو کہیں بھی نہیں ہے، لیکن دوسری کتابوں میں بھی شرک نہیں ہے، تو نقلی تو ہے ہی نہیں، یعنی آسمانی کسی کتاب میں اس کی دلیل نہیں ملے گی۔ اب عقلی دلیل پیش کرو، عقلی کا مطلب سمجھدار انسان، عقل مند، دانشور یہ کہے کہ یہ بات صحیح ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی عقلی دلائل پیش کی ہے، آسمانوں میں غور کرو، زمین میں غور کرو، زمین سے پیدا ہونے والے ایک پتے میں اور کمپل میں غور کرو، بھئی یہ بل کھاتی لہراتی ہوئی ندیوں میں غور کرو، موجیں اور طوفان لیے ہوئے سمندروں میں غور کرو، انسانوں کی اپنی ذات میں تم غور کرو، ان سب میں غور کرو گے تو اس نتیجے پر پہنچو گے کہ کرنے والی کوئی ذات ایک ہی، اور کائنات کو سنبھالنے والی، کائنات کو نظام کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، دو نہیں ہے، اس لیے کہ دو ہوتے تو یہ سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا، سارے یہ موسموں کا جو نظام ہے اور دن اور رات کا جو نظام ہے اور رزق کی کشادگی اور تنگی کا جو نظام ہے، یہ سب گڑبڑ ہو جاتا ہے، ایک کہتا کرنا ہے، ایک کہتا نہیں کرنا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے اب
کسی ایک طرف کے سپورٹ کھڑے ہو گئے کہ ہمارے اس کو ٹکٹ ملنی چاہیے، دوسرے طرف کھڑے ہو گئے ہمارے کو ملنی چاہیے، کیسی چھینا جھپٹی ہوتی ہے یہ کیوں؟ یا بھاگیداری سب چلتی ہے، اور اس طرح کی بھاگیداری دنیا کو چلانے میں ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے، کائنات کے نظام کو صرف ایک اللہ ہی چلا رہا ہے، ورنہ لفسدتا، سارا نظام خراب ہو جائے اور بیکار ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے جو کتابیں آئی ان سے دلیل پیش کر دو اپنے شرک کی، اس کے صحیح ہونے کی، او اثارۃ من علم، یا علم کی کوئی منقول چیز اگر تم سچے ہو، یعنی کسی دانشور نے، کسی سمجھدار نے، کسی صحیح عقل والے انسان نے ان کی صحیح ہونے کو کہا ہو اور تم اس کی بات کو پکڑے ہوئے ہو۔ قرآن کریم میں ایک دانشور، ایک حکیم کا قول نقل کیا گیا ہے، اور جس کی باتیں، جس کے کوٹس، جس کے مقولے نقل کیے جاتے ہیں، لقمان حکیم۔ تو لقمان حکیم کی جو اتنے بڑے دانشور تھے، سمجھدار تھے، کہ قرآن نے ان کی دانشوری پر مہر ثبت کی ہے، مہر لگا دی ہے۔ سب سے پہلی چیز انہوں نے یہی کہا تھا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا، اور شرک مت کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو کسی دانشور نے بھی نہیں کہا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آگے اللہ نے سمجھایا ہے شرک کرنے والوں کو کہ جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو ان سے بڑھ کر گمراہ بے فائدہ کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن، ان سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو، ایسی مخلوق کو، ایسی چیزوں کو لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک ان کی آواز کو، ان کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے ہیں، اس پر لبیک نہیں کہہ سکتے ہیں، اور ان کی دعا سے غافل ہے۔ پکارتا ہے آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ مشکل کشا، مشکل کو حل کر، اب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کر رہا ہے، مشکلات کے حل کرنے کو کہہ رہا ہے، دعائی دے رہا ہے، اور سمجھتا ہے یہ ساری مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ تو جن کو تم پکار رہے ہو نا، قیامت تک تمہاری پکار کو وہ سن نہیں سکتے، غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، آواز ان تک پہنچتی نہیں ہے، اور نہ اگر سن لیں تو تمہاری آواز سننے کے بعد تمہاری مدد کو بھی وہ نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ اس دنیا میں ہے کہ تم پکار کا کوئی فائدہ نہیں محسوس کر رہے ہو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہی آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت پوجا کا انکار کر دیں گے۔ جن کو پوجا کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ، جن مخلوق کو اس دنیا میں ان کو پکار رہے ہیں، کوئی پکار کو نہیں سنتا ہے، غافل ہے۔ دوسری بات، جب اللہ دوبارہ اٹھائے گا اور جو جن کی پوجا کرتا تھا ان کے پیچھے جائے گا کہ ہم نے آپ کو پکارا تھا، آج ہماری مدد کیجئے، قیامت کی ہولناکی میں، حشر کے خطرناک میدان میں انکار کر دیں گے، تم ہماری کیا پوجا کرتے تھے، تم تو شیطان کی بات مانی تھی، شیطان کی پوجا کرتے تھے، ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، انکار کر دیں گے۔ اور قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا ہے، بہت سی جگہوں پر اس کو بیان کیا ہے، یہاں تک کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے پیغمبر تھے اور بعد میں ان کی قوموں نے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، خدا بنا لیا، خدا کا حصہ بنا لیا، تین خداؤں میں سے خدا بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ آؤ، میرے دربار میں آؤ، بتاؤ کیا تم نے ان عیسائیوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری امی کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو، مشکل کشا سمجھ لو، کیا تم نے یہ کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پروردگار میری یہ کہاں ہمت، لیس لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں غلط بات کہوں، اور میں نے تو وہی کہا تھا ان کو جو آپ نے مجھے آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، آپ نے مجھے یہ کہا تھا ان کے پاس جا کے توحید کا پیغام پہنچاؤ، میں نے ان کو یہی کہا تھا اللہ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اس کی عبادت کرو۔ وَكُنْتُ عَلِيمٌ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں زندہ تھا تب تک تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے مجھے خدا نہیں بنایا تھا، میرے امی کو خدا نہیں بنایا تھا، آپ کی خدائی میں شریک نہیں کیا تھا۔ وَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا پھر تو آپ ان پر نگراں تھے، بعد کا مجھے کچھ علم نہیں انہوں نے میرے بارے میں کیا عقیدہ بنا لیا۔
کنت انت الرقیب علیہم، اور یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو چاہیں معاملہ کریں، اگر آپ ان کو عذاب دیں فإنہم عبادک وإن تغفر لهم، اگر بخش دیں تو آپ کے ہاتھ میں، کون آپ کو روک سکتا ہے، آپ زبردست ہیں، آپ بخشنے والے بھی، رحم کرنے والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، کہیں گے نہیں میری تو عبادت نہیں کرتے تھے، نہ میں نے حکم دیا تھا۔ اسی طرح جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کی مخلوق کی، اللہ ان سے پوچھیں گے اور وہ لوگ کہیں گے ہماری تو عبادت نہیں کرتے، انہوں نے ہمیں معبود نہیں بنایا تھا، شیطان کو بنایا ہوگا اس راستے پر، تو شیطان نے ان کو چلایا تھا، پٹی پڑھائی تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں نہ دنیا میں کام کے ہیں اور آخرت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وہاں بھی یہ تو بالکل انکاری کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ اس لیے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی ایسی عبادت سے باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کی توحید کو مان لو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا جَاءَهُمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ۔ اب قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جب مشرکوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی تو کافر لوگ حق کے بارے میں کہتے تھے، جب ان کے پاس آ گیا کہتے تھے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ دو باتیں کہتے تھے، ایک تو یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جادو ہے، اس لیے کہ قرآن میں جو تاثیر تھی، جو سن لیتا تھا، جو بیٹھ کے اس کے پیغام کو سن لیتا تھا اور جس کے کانوں میں اس کا پیغام پہنچ جاتا تھا تو قرآن ان کے دل کو جیت لیتا تھا اور پھر وہ قرآن کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ تو اس کو کافر لوگ کہتے تھے جس طرح جادو اثر کرتا ہے یہ بھی کسی قسم کا جادو ہے اور لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے اور لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے۔ تو یہ تو اتنی کھلی ہوئی بات تھی کہ کہاں جادو اور کہاں یہ صاف ستھرا کلام اور یہ اللہ کی کتاب، اس کا جواب قرآن نے نہیں دیا ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو محمد کہہ رہے ہیں نا یہ قرآن اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، یہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ من گھڑت ہے، یہ خود لکھ لیتے ہیں، خود بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کے سر ڈال دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے بھیجی ہے، اس کو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ تو اللہ نے اس دوسری چیز کا جواب دیا کیونکہ یہ بہت خطرناک تھی، یہ تہمت لگانا ہے، یہ الزام لگانا ہے۔ تو اللہ نے اس دوسری چیز کا جواب دیا، ہم یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، آپ کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے نا تو تم اللہ کے مقابلے میں میرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے ہو۔ دیکھو کسی آدمی پر ہم تہمت لگا دیں، کسی چیز کا الزام لگا دیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ غصے میں آتا ہے، مجھ پر ایسا الزام کیوں لگا دیا، مجھ پر تہمت کیوں لگا دی، میری طرف ایسی بات کیوں منسوب کر دی جو میں نے کہی نہیں ہے، غصہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے بس میں ہے، وہ پاور والا ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے تو سزا بھی دیتا ہے، انتقام بھی لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ ان سے کہیے اگر میں نے اللہ پر یہ تہمت لگائی ہے کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے تو اللہ تو پاور والا ہے، وہ میری پکڑ کرے گا، اور جب پکڑ کرے گا تو تم میرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے ہو۔ تو اس بات کو تو میرے اور اللہ کے درمیان چھوڑ دو، اللہ کبھی بھی کسی غلط بات کو جو اس کی طرف منسوب کی جائے، اس سے جوڑی جائے، اس کو برداشت نہیں کرے گا، اور جب برداشت نہیں کرے گا تو اس کے پاس طاقت بھی ہے، وہ بدلہ بھی لے گا۔ ہوا اعلم بما تفیضون فی، جیسی تم باتیں کر رہے ہو، جن میں تم گھس رہے ہو، ان باتوں کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اور اس میں اور تو کیا کریں، بحث کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں، اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ ایک اور بات یہ کہا کرتے تھے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ کوئی نبی ہے، یہ کوئی نبی ہے غریب، جن کے پاس کچھ نہیں، جن کے ساتھ کچھ نہیں، ان کو نبوت کیسے مل گئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بات تم کیوں کہتے ہو؟ کیا میں نبی نہیں ہو سکتا؟ کوئی میں انوکھی چیز ہوں؟ کوئی انوکھی یہ نئی بات ہے کیا؟ یہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ آج میں پہلی مرتبہ دعویٰ کرتا کہ بھائی میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے اور اللہ کا میسیج پیغام میرے پاس آتا ہے، پہلی مرتبہ میں کرتا نا تو تم تعجب کرو، انکار کر دو۔ لیکن یہ سلسلہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک پیغمبر آتے رہے ہیں، انسانیت کو سمجھاتے رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ما کنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں سے کوئی انوکھی چیز نہ ہوں۔ بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، کہ میں انوکھی چیز نہیں ہوں، میں پہلی مرتبہ کوئی نہیں آیا ہوں، میں کوئی انوکھا شخص نہیں ہوں۔
اور وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے نہیں پتہ کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ سب کچھ اللہ ہی کو پتہ ہے، غیب کی چیزیں اللہ ہی کو پتہ ہے، میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اہم بات اس لیے کہ جب اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، نبیوں کا سردار ہے، وہ یہ کہہ رہا کہ مجھے نہیں پتہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اللہ رحم فرمائے یا اللہ کوئی دوسرا معاملہ کرے، مجھے نہیں پتہ۔ تو ہمیں اپنے بارے میں یا کسی دوسرے شخص کے بارے میں بھی اس سلسلے میں زبان کو محتاط رکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارا کوئی قریبی ہے یا ہمارا کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، عالم دین ہے، اور وہ انتقال کر جائے تو کہتے ہیں یہ تو پکا جنتی ہے۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کچھ پتہ نہیں، اور ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں پکا جنتی ہے، تو یہ جملے صحیح نہیں ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں بھی آیا ہے، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، کہنے لگے عثمان بن مظعون، اللہ نے آپ کے ساتھ بڑا اکرام کا معاملہ، عزت کا معاملہ کیا اور آپ کی بڑی عزت فرمائی، یہ جملے کہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کہہ رہے ہو، کیا تمہیں پتہ ہے، کیا تم نے دیکھ لیا ہے وہاں کی چیز کو کہ اللہ نے ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کیا ہے؟ اتنی پختگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو؟ نہیں، دیکھو اللہ سے امید تو یہی رکھو کہ اللہ عزت کا، اکرام کا، اچھائی کا، کامیابی کا، جنت میں داخلے کا، سہولت اور آرام کا معاملہ فرمائے گا، لیکن یقین کے ساتھ کسی کے مقصد کہو۔ ایسے معاملے میں جب کہنا تو یہ حضور کے الفاظ ہیں، ایسے معاملے میں جب کہو تو کہو اللہ کی ذات سے امید ہے، ہم اپنے خیالات آپ کے بارے میں ایسے رکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ امید ہے اچھا معاملہ کیا ہوگا، یقین کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ تو اللہ نے بالکل پکا معاملہ عزت کا ہی کیا ہے۔ یہ یقین کی چیز نہیں کہنی چاہیے، حدیث میں بھی اس طرح کی بات کہی گئی ہے۔ تو میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا تمہارے ساتھ مجھے نہیں پتہ ہے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کا حکم مجھے دیا جاتا ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں، اور میں تمہیں کھول کھول کر اللہ کے پیغامات اور آنے والے انجام کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، مکہ کے لوگ، قریش کے لوگ، عرب کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے تھے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بھائی مان جاؤ گے، نقصان کچھ نہیں ہے، فائدہ ہے۔ نہیں مانو گے، کل پتہ چلے گا کہ ہم نے تو نہیں مانا تھا، تسلیم نہیں کیا تھا، یہ تو واقعی اللہ کی کتاب نکلی، تو پھر نقصان ہوگا۔ ماننے میں کوئی نقصان نہیں ہے، نہ ماننے میں نقصان ہے، اور اس وقت نقصان کا احساس ہوگا جس وقت بات ہاتھ سے نکل چکی ہوگی، حسرت اور افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہو، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا ہے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور پھر ان کی قومی غیرت کو للکارا ہے۔ قومی غیرت کو جب للکارا جاتا ہے نا تو لوگ جلدی مانتے ہیں۔ یہ جب برادری کی بات آتی ہے، خاندان کی بات آتی ہے، قومیت کی بات آتی ہے، تو لوگوں کی باتوں میں جلدی گر کر دیا، ارے ہماری برادری کو اس نے ایسا کہہ دیا، تو دیکھو کیسے سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، ہماری قوم کو ایسا کہہ دیا، ہمارے مذہب والوں کو ایسا کہہ دیا، یہ قومی غیرت کو للکارا جاتا ہے۔ تو قرآن نے 2-3 جگہوں پر عربوں کی قومی غیرت کو للکارا ہے، یہاں پر بھی بنی اسرائیل کے گواہی دینے والے نے گواہی دے دی اس جیسی کتاب پر، یعنی یہ آسمان، پہلی تو آسمانی کتاب ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی، اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، بنی اسرائیل پر آئی ہے، تمام رسول پیغمبر بنو اسرائیل میں آئے، یعنی یعقوب کی اولاد میں۔ اور اے عرب کے لوگوں، یعقوب کی اولاد وہ تمہاری چچا زاد ہے۔ عرب کے جو لوگ تھے قریش کے، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، ادھر حضرت اسحاق ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے پھر آگے انہی کا نام بنی اسرائیل ہے، اور یہ پورے نبیوں کا سلسلہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، حضرت یعقوب کی اولاد میں آیا ہے۔ بنو اسماعیل میں صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ تو جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ سب عربوں کے چچا زاد بھائی تھے، یوں کہیے،
تو قرآن کہہ رہا ہے بنی اسرائیل میں اس طرح کی کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور ان کے پاس جب یہ آسمانی کتابیں آئی نا، انہوں نے اس آمنا، وہ اس پر ایمان لے آئے، اور تم تکبر کر رہے ہو، تم گھمنڈ میں مبتلا ہو، اس آسمانی کتاب کو نہیں مان رہے ہو، تمہارے چچا زاد بھائی تو تم سے آگے نکل جائے، انہوں نے تسلیم کر لیا، ایمان لائے ان پر، تو دیکھو وہ فائدے میں رہیں گے، تم فائدے میں نہیں رہو گے، نقصان میں رہو گے۔ اللہ کی اس آسمانی کتاب کو مان لو، تسلیم کر لو۔ ایک دو جگہوں پر اور بھی قرآن نے کہا ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، مکہ کے لوگ کہتے تھے ابراہیم کے ہم حقدار ہیں، ہم ابراہیمی ہی، ابراہیم کے ملت، ابراہیم کے دین پر، دھرم پر چلنے والے ہم ہیں۔ حضور سے کہتے تھے کہ نہیں، تم نے ابراہیم کے دین کو چھوڑ دیا، ہم ابراہیم کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو عربوں سے کہا گیا اپنے باپ دادا ابراہیم کے طریقے پر چلو، اس کو مانو۔ دیکھو تمہارے باپ دادا کا یہ طریقہ ہے، اور اولاد جو ہوتی ہے نا، باپ دادا کے نام کو روشن کے لیے، اپنے سر روشن کرنے کے لیے سردر کی بازی لگا دیتی ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ ہم نے باپ دادا کے نام کو روشن کرنا ہے، خاندان کے نام کو روشن کرنا ہے، اور تمہارے پاس تمہارے باپ دادا کا یہ پیغام آیا ہے تو تم اس کا انکار کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو۔ یہ جو عمل اور طرز اختیار کیا ہوا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ناانصافی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جب کافروں سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ خیر ہے، یہ سراپا بھلائی ہے، اس میں فائدہ ہے، اس کی طرف لب کو آؤ، اس پیغام کو قبول کر لو، تو کافر لوگ کہتے تھے ایمان والوں سے کہ دیکھو تمہارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، باغات ہیں، ماننے والے ہیں، اکثریت ہماری طرف ہے، اور تمہاری طرف دیکھو۔ ابو جہل کی ایک باندی اسلام لے آئی، اللہ نے ہدایت دے دی، تو اس کی طرف کہنے لگے دیکھو ایسے لوگ ایمان لے آئیں گے، اور ایسے لوگ جس دھرم کو قبول کریں گے اس میں کیا خیر ہے، کیا بھلائی ہے۔ کہتے ہیں بہت سارے لوگ آج بھی اسلام کے بارے میں کہتے ہیں سارے تو غریب ہیں، پنکچر والے ہیں، پنچر پتر ہیں۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو اس زمانے میں کچھ بدل کے بولی جاتی تھی، آج کچھ بدل کے بولی جا رہی ہے، بات وہی ہے، اس میں جذبہ وہی ہے۔ تو ابو جہل کی باندی کے اسلام لانے میں کہنے لگے ایسے لوگ اس دین میں آئیں گے تو اس میں بھلائی کیا ہے، اور اگر یہ اس میں بھلائی ہوتی تو تم لوگ اس کی طرف بڑھتے نہیں، ہم اس کو قبول کر لیتے۔ ہمیشہ کمزور لوگوں کے اسلام کی طرف پہل کرنے کے، بڑھنے کو بڑے لوگوں نے اپنی ناک کا مسئلہ بنا دیا۔ کیسے گھٹیا لوگ اس میں ہیں، ہم کیسے آئیں گے اس میں، ہم تو بڑے لوگ ہیں۔ اور بڑے لوگ اس وقت آئے جب کوئی آپشن نہیں رہا، کوئی راستہ بچا نہیں۔ مکہ جب فتح ہو گیا نا تو بہت سارے تو سرنڈر ہو گئے کہ اب تو کوئی پناہ ہی نہیں، آخری پناہ گاہ تھی یہ بھی محمد عربی نے لے لی ہے، اور جن کے اندر بہت زیادہ گھمنڈ و غرور تھا مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یمن کی طرف کوئی گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا۔ پیچھے ان کے رشتہ داروں نے، کسی کی بیوی نے، کسی کے چچا زاد بھائی نے پیغام بھیجا کہ بھائی سب قریش کو محمد نے معاف کر دیا، تم بھی آ جاؤ، وہ چادر رحمت تم پر بھی ڈال دیں گے، بھاگو مت۔ کہاں ایسا ہوگا ہمارے ساتھ، کہاں ہوگا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی بھاگ گیا تھا، صفوان بھی بھاگ گیا تھا، پتہ نہیں بڑے بڑے چودھری جو تھے نا سب بھاگ گئے تھے کہ اب تو یار ذلت کی زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا نہیں آؤ تو عزت کے ساتھ تم رہو گے، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ پھر وہ لوگ آئے بھی، تو ان لوگوں نے ابو سفیان کو دیکھی۔ ابو سفیان، حضرت ابو سفیان حضور کے سسر ہیں۔ مکہ جب فتح ہوا اس کے بعد مسلمان ہوئے، رشتہ دار ہیں، قریب ہیں، لیکن ماننے والے نہیں تھے۔ جب دیکھا کہ اب نہیں ہے تو اب سب ناک رگڑ کے آئے ہیں، بعد میں آئے ہیں بڑے لوگ، پہلے غریب لوگ ہی تھے۔ تو کہنے لگے کہ اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی تو یہ غریب لوگ بڑھ کر اس کو قبول نہ کرتے، اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے، ہم کرتے۔ اور جب اس قرآن سے ان کو ہدایت نہیں ملی تو کہنے لگے یہ تو پرانی گھڑی ہوئی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ باتیں ہیں جو نقل کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ پرانی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ پرانی صداقت ہے، یہ پرانی سچائی ہے، یہ پرانی حقیقت ہے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہی حقیقت چلی آ رہی ہے۔ جھوٹ تو وہ ہے جو تم گھڑ رہے ہو اور جو تم بتا رہے ہو۔ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی آئی تھی، امام بن کر، رحمت بن کر، اور یہ کتاب ہے لسانً عربیًا، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنے والی، عربی زبان میں ہے، تمہاری زبان میں اتری ہے تاکہ تم آسانی سے سمجھ سکو، اور اس لیے اتری ہے تاکہ ظالموں، ظلم کرنے والوں، شرک کرنے والوں کو آگاہ کرے، ان کی آنکھیں کھول دے، اور اچھا کام کرنے والوں کے لیے کتاب خوشخبری ہے۔
پھر جن لوگوں نے اس خوشخبری کو قبول کر لیا، اس کتاب ہدایت کو مان لیا، تسلیم کر لیا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے، ان کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بیان فرمایا ہے، جس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔